بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 231 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسری صفت کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے الذی جعل لکم الارض فراشا کا جو ما قبل سے تعلق ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور تعلق ترکیبی اعتبار سے ہم دیکھیں گے، اور اس میں بھی ہم کتنے قول پڑھیں گے، وہ 4 قول پڑھیں گے ترکیبی اعتبار سے یہ کیا کیا بن سکتا ہے۔ اور دوسری جو ہماری گفتگو ہوگی وہ افعال عامہ کا جو استعمال کا طریقہ ہے یا طریقے ہیں ان کے حوالے سے ہوگی، اور ہر طریقے پر کوئی نہ کوئی شاہد بھی پیش کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارے آئندہ ہونے والی گفتگو کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے ہم سبق کی باقاعدہ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے ترجمے اور وضاحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا۔ صفت ثانیۃ، یہ رب کی دوسری صفت ہے۔ او مدح منصوب، یا پھر یہ مدح منصوب ہے۔ او مرفوع، یا پھر یہ مدح مرفوع ہے۔ او مبتدأ خبرہ فلا تجعلوا، یا پھر یہ کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ آئندہ آنے والی آیت فلا تجعلوا ہے جو حصہ آیت کا۔ وجعل من الافعال العامۃ یجیء علی ثلاثۃ اوجہ، اور جعل یہ افعال عامہ میں سے ہے اور یہ 3 طریقوں پر آتا ہے، 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ بمعنی صار وطفق فلا يتعدى، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ صارا اور طفقہ کے معنی میں ہو، یعنی ہو گیا، شروع کر دیا، تو اس معنی میں ہو، تو پس اس صورت میں یہ متعدی نہیں ہوگا۔ كقوله فقد جعلت قلوس بنی سہیل من الاکوار مرتعها قریب، جیسا کہ شاعر کا یہ شعر کہ بنی سہیل کے ریوڑ کے اونٹ اپنی چراگاہوں کے قریب ہونے وہ شروع ہو گئے۔ بمعنی اوجد فیتعدی الی مفعول واحد، یا پھر یہ جو جعل ہے یہ دوسری وجہ، اس کا دوسرا طریقہ وہ یہ ہے افعال عامہ میں سے ہونے کی بنا پر کہ یہ اوجدہ کے معنی میں آتا ہے، تو پس جب یہ اوجدہ کے معنی میں ہوگا تو پھر یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا، جیسے وجعل الظلمات والنور، اور وہی خدا ہے کہ جس نے تاریکی اور نور کو بنایا۔ اور پھر وَبِمَعْنَى سَيَّرَ وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، یا پھر اس کا جو تیسرا استعمال یا تیسرا معنی ہے تو یہ سیرہ کے معنی میں آتا ہے، اور اس وقت پھر یہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا، جیسے جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا۔ والتصییر یکون بالفعل تارۃ وبالقول او
عقدی اول عقد اخرى، کہتے ہیں کہ اور جو تصغیر ہے یہ کبھی تو فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی قول کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی یہ پھر اعتقاد کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ترکیبی اعتبار سے اس کو حل کریں گے اور ترکیبی تناظر میں اسے دیکھیں گے کہ یہ آیت ترکیبی اعتبار سے کیا واقع ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بنیادی طور پر وہ اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر تو اس میں جو ہے وہ دو احتمال ہیں کہ یہ منصوب ہو یا پھر مرفوع ہو، لیکن ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 4 اس میں احتمال موجود ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ صفت ثانیہ ہو، کس کی؟ یہ رب کی، یعنی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب یہاں پر یہ ربکم کی ایھا الناس اعبدوا ربکم میں رب جو ہے اس کی یہ صفت واقع ہو تو یہ صفت ثانیہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا یہ اول جو صفت ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو الذی خلقکم کے حوالے سے گزری۔ اور دوسرا اس کا جو احتمال ہے، اچھا اب اس صورت میں چونکہ یہ منصوب ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ربکم جو اس کا موصوف ہے وہ منصوب ہے تو صفت کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ دوسری اس کی اعراب کی صورت یہ ہے وہ بھی مدح والی ہی، لیکن وہ صورت اور ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ مفعول تو ہو، یعنی الذی جعل لکم الارض فراشا یہ مفعول تو ہو، لیکن امدح فعل محذوف کا یہ مفعول بھی ہو، اور عبارت یوں ہو امدح الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ میں اس ذات کی مدح کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ تو اب یہ دوسرا احتمال ہے، اس احتمال کی بنیاد پر بھی یہ منصوب ہی رہے گا چونکہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اور تیسرا اس کا جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرفوع ہو۔ اب مرفوع کیوں ہو تو یہ آگے پھر 2 طرح کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، جو چوتھی ترکیب بھی بن جائے گی۔ وہ یا تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہو کہ یہاں پر ہوا ضمیر مبتدا محذوف ہو اور یہ اس کی خبر واقع ہو، تو پھر بھی یہ مرفوع ہوگا کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ اسی کو آپ مبتدا بنا لیں، الذی جعل لکم الارض فراشا کو، اور فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون جو آگے آ رہا ہے اس کو اس کی خبر بنا لیں۔ اور پھر چونکہ یہاں پر مبتدا اور خبر اس میں ایک چھوٹی سی اس ترکیب کے حوالے سے وہ یہ اشارہ بھی ہے کہ مبتدا چونکہ شرط کے معنوں کو متضمن ہوتا ہے، اس لیے جو خبر ہے اس پر فا بھی آ گئی۔ تو بہرحال یہ 3 طرح کی بھی یہاں تراکیب تھی۔ دوسری جو ہماری گفتگو تھی وہ جعلہ، یہ افعال عامہ میں سے ہے اور یہ 3 طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلا اس کا جو استعمال ہے فرمایا جی کہ وہ سارا اور تفقہ کے معنی میں ہو، اور چونکہ سارا ظلہ باتا آپ نے پڑھا اور رکھا ہوگا یہ افعال ناقص میں سے، اس کی اسم اور خبر ہوتے ہیں، وہ متعدی نہیں ہوتا، اس کو کی مفعول نہیں ہوتا، تو اسی طرح پھر یہ اس کے معنی میں ہو تو اس پر بطور شاہد کے ایک شاعر کا قول پیش کیا، فقد جعلت قلوس بنی اسرا، فقد جعلت قلوس بنی سہیل۔ تو اب دیکھیں جعلت قلوس، قلوس جو ہے اس کا اسم ہے اور آگے مرتعہا جو ہے وہ اس کی جو ہے خبر واقع ہوگا، تو یہاں دیکھیں شاعر نے بھی اس کو بغیر تعدی کے ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اوجد کے معنی میں ہو اور پھر یہ ایک مفعول کی طرف متعدی بھی ہوگا، جیسے کہ وجعل ظلمات والنور میں یہ ظلمات اور نور یہ معطوف علیہ مل کر ایک مفعول بنیں گے اور جعل ان کی جانب متعدی ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ سیرہ کے معنی میں ہو اور اس کے چونکہ 2 مفعول ہوتے ہیں تو یہ بھی 2 مفعولوں کی طرف پھر متعدی ہوگا، جیسے
ابھی جس آیت میں ہم موجود ہیں جعل لکم الارض فراشا، کہ ارض اور فراش یہ اس کے دو مفعول جو ہیں وہ واقع ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو تعبیر ہے کبھی وہ فعل سے ہوتی ہے، کبھی قول سے، کبھی اعتقاد سے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کی عبارت ترجمہ وضاحت ہوگی، آپ اچھی طرح اس کو سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ مرفوع کس کس صورت میں تحریر کریں؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سیرہ کے معنی میں یہ جب ہوگا تو پھر اس پر قرآن کریم سے کون سی نص آپ پیش کر سکیں گے، اس کو بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔